اقرأ خفيا ورتل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہی کے ایک کثیر حصے پر مشتمل ہے، اور دوسرے اس پارے میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلا حکم جو اس پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے تحویل قبلے کا حکم. اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا. آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا، اور یہ حکم نماز کے دوران نازل ہوا. آپ علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا. جب آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ، اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور مشرکین مکہ خود اپنے طور پر بعض چیزوں کو حلال کر لیتے تھے اور بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیتے تھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پر صرف وہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور تمہارے لیے صرف وہی چیزیں حلال ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں. اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزے فرض ہیں. روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں. جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی. اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ جہاد کو بھی ذکر فرمایا ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی ذکر فرمایا ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اسلام کے ایک عظیم اور آشکارا فریضہ حج کو بھی ذکر فرمایا ہے. الحج اشہر معلومات. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے عورت سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے. اور اس سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک قصہ جو کہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے. حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر کو لے کر کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی. یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں ہے، اور یہ کہ آپ علیہ السلام واقعی سچے رسول ہیں
اس قصے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، اے پیغمبر آپ واقعی اللہ کے برحق رسول اور نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔